سیریز و بالوالدین احسانہ کا 8واں حصہ حاضر ہے۔ قرض ایک مرض۔ پرانے وقتوں کی پاکستانی خواتین کی اکثریت میں قضا روزوں کی گنتی کر کے رکھ لینے کا رواج طویل عرصے تک عام نہیں تھا۔ اسی طرح اکثر والد صاحب اپنی بیگمات کے مہر ادا ہی نہیں کرتے تھے۔ اکثر علاقوں میں تو مہر دیے جانے کا تصور اس وقت سے مشروط تھا جب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں مہربانی نام کی چیز نہیں رہ جاتی تھی، لہٰذا مہر ادا کر دینا خاصا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے پھر ہوتا یوں کہ ایک دن خاوند یا بیگم میں سے کسی کے گزرنے کا وقت آ جاتا تو اگر خاتون مرنے سے قبل حواس میں ہوتی تو کہتی سنیں میں نے آپ کو مہر معاف کیا، اور اگر شوہر وفات کر جاتے تو خاتون میت اٹھنے سے پہلے کہتی سنیں میں نے آپ کو مہر معاف کیا۔ سائیڈ نوٹ تو یہ بنتا ہے کہ اس ملک میں قرضوں کی معافی کی کڑیاں کہاں کہاں سے ملتی ہیں۔ بہرحال روزہ قضا ہو تو اس کی ادائیگی بھی قرض، اور مہر نہ دیا گیا ہو تو یہ بھی ایک قرض، اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز بندہ بھی قرض کے بوجھ کے ساتھ رب کے حضور پیش ہو تو اس کی یہ قربانی اور نیک اعمال معلق رہتے ہیں حتیٰ کہ قرض ادا کر دیا جائے۔ اب جتنی بڑی یہ بات ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سادہ اور آسان بھی ہے کہ ہم اولادیں جو اپنے والدین کے وارث ہوتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بغیر کسی محنت مشقت کے صرف زر زمین مال و اسباب کے ہی وارث نہیں بن جاتے، بلکہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ بھی ہمارے ہی حصے میں آتا ہے۔ اب اگر والدین حیات ہیں یا نہیں ہیں، آپ کھلے دل سے کنویں بنوانے، درخت لگوانے کو ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ رہے تھے تو براہ کرم ان کے قرضوں کی طرف بھی ضرور توجہ دیں۔ والد صاحب پر مہر کے متوقع قرض کے احکام کسی مستند عالم سے دریافت کر لیجئے۔ دوسری ادائیگی ہے والدہ کے قضا روزوں کی، تو بالفرض 6 بھائی بہن ہیں تو کم از کم ہر ایک اپنی پیدائش اور ازاد کے وقت کا اندازہ لگا کر ان کے حصے کے روزے رکھ لے، یا پھر ان کی جانب سے فدیے کا انتظام کر لیں جو کہ فی روزہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ باقی یہ کہ نوجوانی سے لے کر بڑھاپے کی بیماری تک جو بھی روزے رہ گئے ان کے لیے جو بھی اولاد ذمہ لے کر یہ کام پورا کر سکے ضرور کر لیں، اور یہ کام قریبی رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت طویل دور پاکستانی خواتین کا دین کے ان معاملات سے ناواقفیت کے ساتھ گزرا ہے، تو قوی امکان ہے کہ ایک ایک خاتون پر کئی 100 روزوں کا قرض باقی ہوگا، اور اس دن جب زمین بھر فدیہ بھی کام نہ آئے گا، اس روز آپ کے آج کے دیے گئے صدقات کے باعث انشاءاللہ ان کی گردن آزاد ہوگی اور آپ بھی صدقے کا بھرپور اجر کما سکیں گے۔ اس ضمن میں یہ جان لیں کہ آپ کے حق میں اللہ کے فضل سے دوہری نیکی لکھی جائے گی کہ آپ اپنی رقم قریب ترین رشتہ دار پر ذمہ داری سے صدقہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے اسلام کا بنایا مال کی سرکولیشن کا سسٹم متحرک رہتا ہے۔ اس سسٹم پر جتنا غور کریں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح تنگ دست کی مدد کے لیے نظام بنا دیا گیا ہے کہ کچھ رقم آپ کو ادھر ادھر کی ڈونیشنز کی مد میں خرچ نہیں کرنی بلکہ سیدھی پہنچانی ہے مسکین تک۔ اب والدین کی فدیے کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک ضمنی بات بھی ساتھ ہی کہ وہ نوجوان خواتین جو بچوں کی ولادت اور رضاعت کے مراحل سے گزرتے وقت روزے نہیں رکھ پاتی، انہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے خود فدیے کی رقم دے کر ادا کر دیا کریں، اس نیت کے ساتھ کہ جب موقع ملا روزہ بھی رکھ لیں گی، لیکن زندگی اور صحت دونوں کا ہی بھروسہ نہیں، لہٰذا یہ قرض کسی خوش فہمی کی بنا پر اپنے سر نہ رکھیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا بچہ زندگی میں آیا تو کم از کم 6 سے 9 ماہ کے روزے سر ہوں گے، تب تو فدیے کی رقم بھی اسی حساب سے بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو وقت رہتے اچھے فیصلے اور ان پر عمل کر کے ہلکے پھلکے رہیں۔ یاد رہے کہ فدیے کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ ہونا لازم نہیں ہے، بس نیت اہم ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہاتھ منہ پیر دھو لے تو وضو نہیں ہوتا، اس کے لیے ارادہ ضروری ہے، پھر یہ اعضاء دھلیں گے تو وضو ہو جائے گا۔